ہاتھی اور درزی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا۔ درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا۔ وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا۔ ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبھا دی۔ ہاتھی بھاگ گیا۔ اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دی۔ درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ درزی سر پکڑ کے رونے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ ذکر: درزی، دکان، بھاگنا، سونڈ، پھینکنا، خراب ہونا، کیچڑ، سویرا ہوا، چوں چوں چوہا اپنے بل سے باہر نکلنے لگا۔ سامنے بلی بیٹھی تھی۔ چوہے نے سوچا میں باہر نکلا تو بلی مجھے کھا جائے گی۔ بلی کہنے لگی، پیارے چوہے باہر نکل آؤ۔ چوں چوں نے کہا، میں باہر نہیں آؤں گا۔ بلی نے پوچھا، کیوں؟ چوہا کہنے لگا، میں باہر آؤں گا تو تم مجھے کھا جاؤ گی۔ بلی نے کہا، اللہ نہ کرے، میں تمہیں کیوں کھاؤں گی؟ میں تو تمہاری دوست بننے آئی ہوں۔ یہ دیکھو میں ہاتھ بڑھاتی ہوں، تم مجھ سے ہاتھ ملاؤ، میرے دوست بن جاؤ۔ چوں چوں بولا، بلی خالہ میں نہیں آؤں گا، تم جاؤ۔ ادھر دیکھو ٹیپو کتا کھڑا ہے، اس نے رونا سبق جیسا۔ چوں چوں چوہا۔ سویرا ہوا، چوہا چوں چوں اپنے بل سے باہر نکلنے لگا۔ سامنے بلی بیٹھی تھی۔ چوہے نے سوچا میں باہر نکلا تو بلی مجھے کھا جائے گی۔ بلی کہنے لگی، پیارے چوہے باہر نکل آؤ۔ چوں چوں نے کہا، میں باہر نہیں آؤں گا۔ بلی نے پوچھا، کیوں؟ چوں چوں کہنے لگا، میں باہر آؤں گا تو تم مجھے کھا جاؤ گی۔ بلی نے کہا، اللہ نہ کرے، میں تمہیں کیوں کھاؤں گی؟ میں تو تمہیں دوست بنانے آئی ہوں۔ یہ دیکھو میں ہاتھ بڑھاتی ہوں، مجھے تم سے ہاتھ ملاؤ، میرے دوست بن جاؤ۔ چوں چوں بولا، بلی خالہ میں نہیں آؤں گا، تم جاؤ۔ ادھر دیکھو ٹیپو کتا کھڑا ہے، اس سے ہاتھ ملاؤ۔ بلی نے کتے کو دیکھا، اس کا دم نکل گیا۔ وہ اچھل کر کھڑکی پر چڑھ گئی، کسی طرح اپنی جان بچائی۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں سویرا، بل، سوچا، ہاتھ ملانا، دوست بن جانا، خالہ، دم نکل جانا، اچھل جانا، چڑھ جانا، جان بچانا۔ چونٹی اور ٹڈا۔ ایک چونٹی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی۔ رستے میں ایک ٹڈا ملا اور ٹڈا کہنے لگا، چونٹی بہن ذرا رک جاؤ۔ چونٹی رک گئی، پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ ٹڈے نے کہا، میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہے، آؤ باغ میں کھیلیں۔ چونٹی نے کہا، میں کیسے کھیلوں؟ مجھے دانے اکٹھے کرنے ہیں، جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں کیا کھائیں گی؟ مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹڈے نے کہا، ہم تو کھیلتے ہیں جی۔ ایک دن بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ ٹڈا بھیگتا ہوا آیا، چونٹی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا، چونٹی بہن مجھے بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو،
میں بری طرح بھیگ گیا ہوں۔ جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ چونٹی بولی، بھائی ٹڈے، تم نے سارا سال کام نہیں کیا، تم نے اپنا گھر نہیں بنایا، مشکل وقت کے لیے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا۔ جاؤ، میں تمہیں مدد نہیں کر سکتی۔ جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے۔ ٹڈا گڑ گڑایا، چونٹی بہن اس بار معاف کر دو، آگے سے محنت کیا کروں گا۔ چونٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے دیے، کہنے لگی، لو کھا لو، لیکن میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹڈا روتی شکل لیے ہوئے چلا گیا۔ اس کہانی کے مشکل الفاظ ہیں: چونٹی، ٹڈا، راہ میں، رکنا، جمع کرنا، بارش، بھیگتا ہوا، کھٹکھٹاتا، بڑی سزا، مشکل کا وقت، مدد، سست، محنت کرنا۔ چالاک چڑیا۔ ایک چڑیا تھی، اس کا نام چنچی تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ چنچی چڑیا گائے کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دانے چگ کر کھا رہی تھی۔ اچانک گائے نے گوبر کر دیا اور چڑیا اس گوبر میں دب گئی اور وہ اڑ نہ سکی۔ اور دوسری طرف سے ایک کتا آیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، بھائی کتے، مجھے نکال۔ کتے نے کہا، میں اگر نکالوں گا تو میں تجھے کھا لوں گا۔ چڑیا نے کہا، ہاں کھا لینا۔ کتے نے چڑیا کو گوبر سے باہر نکالا۔ اب چڑیا نے کہا، مجھے دھو تو لے۔ کتا چڑیا کو نل پر لے گیا۔ وہ چڑیا کو دھو کر اسے کھانے لگا۔ چڑیا نے کہا، مجھے سکھا تو لے، پھر کھا لینا۔ کتے نے چڑیا کو دھوپ میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں چڑیا کے پر سوکھ گئے اور وہ پھر سے اڑ گئی۔ کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کہانی کے مشکل الفاظ ہیں: چالاک، چڑیا، گائے، دانا، چگنا، گوبر، دینا، اڑنا، نل، لے جانا، سکھانا، دھوپ، تھوڑی دیر میں، پر، منہ دیکھتے رہ جانا۔ لومڑی اور کوا۔ ایک لومڑی 2 دن سے بھوکی تھی۔ اسے کہیں بھی کھانے کو کچھ نہ ملا۔ وہ شہر کے قریب آ گئی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک درخت پر ایک کوا بیٹھا ہے۔ اس کوے کے منہ میں ایک ثابت روٹی ہے۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ کوے کی تعریف کرنے لگی، بھائی کوے، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارے پر کتنے خوبصورت ہیں، تم چاہے راوی میں نہاؤ، جہلم میں تمہارا رنگ ایک جیسا ہی رہتا ہے، سچ مچ تم پرندوں کے راجا ہو، تمہارا گانا بہت میٹھا ہے، بانسری سے بھی میٹھا، دل تمہارا گانا سننے کو ترس رہا ہے، ذرا گانا گا کر سناؤ۔ کوے نے اپنی تعریف اتنی سنی وہ پھول کر کپا ہو گیا۔ اس نے گانا گانے کے لیے چونچ کھولی۔ چونچ کھولتے ہی روٹی نیچے آ گری۔ لومڑی بڑے چاو سے اسے دیکھنے لگی اور کھانے لگی۔ کوا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کہانی کے مشکل الفاظ ہیں: بھوکی، شہر، اچانک، ثابت، ترکیب، تعریف، خوبصورت، سچ مچ، میٹھا، بانسری، ترسنا، چاو۔
چوہا اور شیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیروں کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا ڈر گیا۔ وہ شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ شیر ہنس پڑا۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے۔ انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا۔ وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ دیا۔ اس طرح شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہے نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی، اس میں شکریہ کس بات کا؟ اس کہانی کے مشکل الفاظ ہیں: جنگل، اچانک، ڈر جانا، احسان، بدلہ، شکاری، جال، عذاب، شکریہ، مدد کرنا۔ پٹھان اور بندر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پٹھان شہر میں ٹوپیاں بیچ رہا تھا۔ وہ بہت تھک گیا تو آرام کرنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سو گیا۔ اسی درخت پر کچھ بندر بھی رہتے تھے۔ انہوں نے اس کی ساری ٹوپیاں اٹھا لیں۔ جب پٹھان کی آنکھ کھلی تو اپنی ٹوپیاں غائب دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ٹوپیاں نہ ملیں۔ اچانک اس کی نظر درخت پر پڑی۔ بندر اس کی ٹوپیاں لے کر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ پٹھان کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے سر کی ٹوپی بندروں کی طرف پھینکی تو بندروں نے بھی اس کی طرح ٹوپیاں اس کی طرف پھینکی۔ پٹھان ٹوپی پھینکتا تو بندر ٹوپیاں پھینک دیتے۔ اس طرح پٹھان کو اپنی ساری ٹوپیاں مل گئیں۔ اس کہانی کے مشکل الفاظ ہیں: پٹھان، ٹوپیاں، تھک جانا، آرام کرنا، لیٹ جانا، غائب، گھبرانا، ترکیب۔